جہادات خان اور خوشحال خان کے آدمیوں کے درمیان لڑائی چل رہی تھی۔ ہم غار میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ قابل خان جھکے جھکے ہمارے مورچے کے قریب سے گزرا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہمارا ایک اور آدمی زخمی ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، زیادہ زخمی تو نہیں ہوا؟ وہ ہمارے مورچے سے تھوڑا آگے گزر گیا تھا، لیکن میری آواز اس تک پہنچ گئی تھی۔ رکے بغیر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، یہ تو اس کے پاس جا کر پتہ چلے گا۔ پلوشا گپے ہانکنا چھوڑ کر دوربین سے مشرقی جانب دشمن کی حرکت دیکھنے لگی۔ اسے سر مورچے کی دیوار سے اوپر نکالتے دیکھ کر میں ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ آڑ کے اوپر سے نہیں، دائیں جانب سے اس سمت کا جائزہ لو۔ اس نے مزاحیہ انداز میں کہا، اب ان میں کوئی راجا تو موجود نہیں کہ مجھے خوف ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی حالت تبدیل کر لی تھی۔ ایک دم فائرنگ شدت اختیار کر گئی۔ پلوشا نے دوربین رکھ کر کلاشنکوف اٹھا لی اور اکا دکا فائر کرنے لگی۔ میں نے البتہ گولی چلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ میں گولی کو یوں ہی ضائع نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک میگزین خالی کرنے کے بعد وہ بھی کلاشنکوف کو گود میں لے کر میرے پاس آن بیٹھی۔ اسی وقت ایک آدمی جھکے جھکے دوڑتا ہوا ہمارے مورچے کے قریب سے گزرا اور ہاتھ میں پکڑی کپڑے کی ایک تھیلی میرے حوالے کرتا ہوا بولا، اس میں گولیاں ہیں، آپ لوگ اکا دکا فائر کرتے رہیں ورنہ دشمن ہم پر چڑھ دوڑے گا۔ میں تھیلی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا، زخمی کی حالت کیسی ہے؟ وہ بولا، شکر ہے بچ گیا ہے، گولی اس کی گردن سے رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی ہے۔ میں نے پوچھا، جہادات کا کوئی شخص بھی زخمی ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ بولا، معلوم نہیں، ویسے اگر ہوا ہوتا تو گولی چلانے والے کو پتا ہوتا، اور ابھی تک ہمارے کسی فائرر نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ اگلے مورچوں کو ایمونیشن دینے کے لیے درختوں کی آڑ لیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ پلوشا خالی میگزین اتار کر اس میں ایمونیشن بھرنے لگی۔ میری کلاشنکوف کی میگزین میں بھی چند گولیوں کی گنجائش موجود تھی۔ میں نے وہ میگزین مکمل بھرنے کے لیے پلوشا کی جانب بڑھا دی۔ دونوں میگزینیں بھر کر اس نے گولیوں کی تھیلی بند کر کے ایک جانب رکھ دی۔ ایک میگزین میری جانب بڑھا کر اس نے دوسری میگزین اپنے ہتھیار پر چڑھائی اور دوبارہ فائر کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فائر کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر میں نے اسے اپنے قریب بلایا، ایک منٹ میرے نزدیک آ جاؤ۔ فائر کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے وہ میرے قریب آ بیٹھی۔ میں نے کہا، پتہ ہے فائر کرنے سے پہلے کچھ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، گو تمہارے استادوں نے تمہیں اس بارے میں بتایا ہوگا، اس کے باوجود دو تین باتیں میری بھی یاد رکھنا۔ میں تمہیں کافی دیر سے فائر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور تم وہ غلطیاں کر رہی ہو۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہر ہتھیار کے ٹریگر کے اندر تھوڑی سی لچک موجود ہوتی ہے جسے پل آف سرفیس کہتے ہیں، یعنی ٹریگر کو بالکل آہستگی سے دبایا جائے تو ٹریگر نرمی سے دبتا چلا جاتا ہے اور ایک جگہ پر جا کر رک جاتا ہے۔ اس جگہ ہمیں ٹریگر پر تھوڑا سا دباؤ ڈالنا پڑتا ہے تاکہ فائر ہو، اور اس وقت ہم ذہنی طور پر فائر کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر فائر کے لیے تیار ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ فائر سے ہونے والے جھٹکے کو سہارنے کے لیے اپنے کندھے کو یا تو سخت کر دیتے ہیں یا جھٹکا سہارنے کے لیے کندھے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، اور رائفل کی شست اس ہلکی سی حرکت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ سر میں مارے جانے والی گولی یا تو چھاتی یا پیٹ میں لگتی ہے یا سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اس خامی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ٹریگر میں انگلی ڈال کر ایک جھٹکے سے مکمل ٹریگر دبایا جائے اور جھٹکے کو برداشت کرنے کے لیے کندھے کو اکڑایا یا آگے نہ بڑھایا جائے۔ دوسری بڑی غلطی سانس پر قابو پانا ہے۔ جب بھی شست لے کر گولی چلائی جائے، گولی چلانے والے کو چاہیے کہ جیسے ہی ٹریگر دبانے لگے اس وقت سانس لے رہا ہو یا خارج کر رہا ہو، بس اسی جگہ سانس روک لے۔ اس کے برعکس کچھ حضرات سانس کھینچ کر روک لیتے ہیں اور سانس اندر کھینچنے کی صورت میں بھی ان کی شست اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رائفل کی سائٹوں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، گولی چلانے والے کی نگاہ، اور اس طرح میں اپنے استادوں سے سیکھے ہوئے سبق اس کے سامنے دہرانے لگا۔ استاد محترم راؤ تصور صاحب بھی ہمیں یوں ہی ایک ایک بات وضاحت سے سمجھاتے تھے۔ رائفل کے جھٹکے کو سہارنے والی غلطی کو سمجھانے کے لیے وہ عموماً میگزین میں مخصوص مقدار میں گولیاں بھرتے اور فائرر کو یہ نہ بتاتے کہ میگزین میں کتنی گولیاں ہیں۔ مذکورہ فائرر سے فائر کرواتے وقت وہ خود اس کی پشت پر کھڑے ہو جاتے۔ فائرر بیچارے کو یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ کب اس کی گولیاں ختم ہوئی۔ آخری بار ٹریگر دباتے ہوئے وہ حسب عادت کندھے کو آگے کی طرف کرتا، مگر گولیاں چونکہ ختم ہو گئی ہوتی اس لیے اسے اپنی غلطی معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ میری ساری باتیں وہ غور اور محویت سے سنتی رہی۔ اسی دوران اس کی پرکشش آنکھیں میرے چہرے پر ہی گڑی رہیں۔ جو ہی میں نے بات ختم کی وہ دھیرے سے بولی، راجو مجھے سنائپر رائفل کے بارے میں بھی تو کچھ سکھاؤ۔ میں نے تھیلے سے بیرٹ کی ٹیلیسکوپ سائٹ نکال کر کہا، سنائپر رائفل میں سب سے اہم یہ ٹیلیسکوپ سائٹ ہوتی ہے جو ایک سنائپر رائفل کو اسالٹ رائفل سے جدا کرتی ہے۔ ہر ٹیلیسکوپ سائٹ کے اوپر عموماً 2-3 نوب لگی ہوتی ہیں، ایک ایلیویشن کے لیے، سادے الفاظ میں رینج لگانے کے لیے، اور دوسری نوب ڈیفلیکشن یعنی دائیں بائیں کی غلطی دور کرنے کے لیے۔ میں اسے تفصیل سے ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں بتاتا گیا۔ بیچ میں وہ کوئی نہ کوئی سوال بھی پوچھ لیتی۔ اس کے سوالات کو سن کر مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ بہت زیادہ ذہین تھی اور اس میں سیکھنے کی صلاحیت عام افراد کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ ٹیلیسکوپ سائٹ کے بعد میں نے اسے لیزر رینج فائنڈر پر فاصلہ ناپنے،
ونڈ میٹر سے ہوا کی رفتار معلوم کرنے، دوربین اور کمپس وغیرہ کا استعمال، سب کچھ اس کے سامنے دہراتا گیا۔ خوش قسمتی سے اس وقت یہ تمام چیزیں میرے پاس موجود تھیں۔ یہ وہ علم تھا جسے سیکھنے کے لیے مجھے جانے کتنا عرصہ لگا تھا، بلکہ اب بھی میں خود کو طالب علم ہی سمجھتا تھا۔ استاد عمر دراز اور راؤ تصور صاحب ہر ملاقات پر کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور سکھا دیتے جو اس سے پہلے مجھے معلوم نہ ہوتی۔ وہ بھی ایک دن میں یہ سب کچھ نہ سیکھ سکتی تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا۔ فائرنگ بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ ایک کلاشنکوف خاموش ہوتی تو دوسری گرجنے لگتی۔ اس فائرنگ کا اور کوئی فائدہ تھا یا نہیں، البتہ مخالفین کی نقل و حرکت میں ضرور رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ ہم دونوں اس فائرنگ کی پرواہ کیے بغیر اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ میری باتیں ختم ہوتے ہی وہ شرارتی لہجے میں بولی، اگر آپ پہلے دن سے میری تربیت شروع کر دیتے تو آج میں ایک منجھی ہوئی نشانے باز ہوتی۔ میں نے کہا، وہ تو تم ابھی بھی ہو، دیکھتی نہیں ہو تمہاری نظروں کے چلائے ہوئے تیر سیدھا میرے دل میں لگے ہیں۔ وہ کہہ لگا کر ہنس پڑی، چلے میری کسی نہ کسی خوبی کے تو آپ قائل ہو گئے۔ میں نے کہا، تم میں خامی کون سی ہے؟ بولی، بقول آپ کے میں ہٹ دھرم ضدی ہوں، واجبی شکل و صورت کی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، اچھا۔ اس نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا، سچ بتائیں، کیا میں ضد کرتی ہوں تو آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ میں نے کہا، ہاں، مگر ضد نہ کرتے ہوئے زیادہ اچھی لگتی ہوں۔ اس نے منہ پھلا لیا، صاف کہے نا نہیں لگتی۔ میں نے جلدی سے کہا، ارے پاگل، خود تو کہتی ہو کہ تم مجھے ہر وقت اور ہر حال میں اچھی لگتی ہو، پھر پوچھنے کا فائدہ؟ اس نے زبان نکال کر مجھے چڑھایا، فائدہ؟ اسی وقت قابل خان جھکے انداز میں دوڑتا ہوا ہمارے پاس آ بیٹھا۔ بولا، لگتا ہے جہاں داد خان نے اپنی ساری طاقت یہیں لگا دی ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے مزید آدمی جہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، ہماری تعداد کتنی ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بولا، 350 کے قریب۔ اور جہاں داد کے پاس کتنے آدمی ہیں؟ وہ بولا، 1000 یا اس سے 150 اوپر نیچے۔ میں نے کہا، ویسے سنا تو یہی تھا کہ قبیل خان کے پاس 1500-1600 افرادی طاقت موجود ہے۔ وہ بولا، اتنے ہی ہوں گے، لیکن تمام اس کے قبیلے کے افراد تو نہیں ہیں۔ اس خبیث کا کاروبار تو افغانستان تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے لشکر میں پنجاب اور دوسرے صوبوں کے افراد بھی شامل ہیں۔ کئی افراد چھٹی پر گئے ہوں گے، کئی اسمگلنگ کی کارروائیوں میں لگے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس وقت ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے؟ وہ بولا، وہ کیا کہتے ہیں، تمہارے درمیان ان کے سننے والے موجود ہیں۔ جہاں داد کے لشکر میں بھی اپنے 1-2 خیر خواہ موجود ہیں جو زیادہ نہیں تو اتنی امداد تو کر سکتے ہیں۔ 2-3 کلاشنکوفیں ایک ساتھ گرجیں۔ قابل خان بھی اوندھا لیٹ کر اپنی کلاشنکوف کی آواز ہمیں سنانے لگا۔ چند گولیاں فائر کر کے وہ سیدھا ہوا اور کہنے لگا، اگر یہاں تنگ ہو رہے ہو تو میں آپ کو واپس بیٹھک میں بھجوا دیتا ہوں، کم از کم ہماری چھوٹی بہن کا تو خیال رکھو۔ قابل خان نے یہ بات مزاحیہ انداز میں کہی تھی، لیکن پلوشہ کو بری لگی۔ وہ فوراً بولی، قابل بھائی، برا نہ منانا، قبیل خان کے آدمیوں سے آپ کی جان اسی چھوٹی بہن نے بچائی تھی، اور اگر مزید کوئی شک ہو تو اپنے کسی تگڑے جنگجو کو خالی ہاتھ مجھ سے لڑا لو، وہ شک بھی دور ہو جائے گا۔ قابل خان نادم انداز میں بولا، ارے بہن، آپ تو خفا ہونے لگی، میں تو اپنی چھوٹی بہن سے مذاق کر رہا تھا۔ وہ بولی، آپ کا مذاق سر آنکھوں پر، لیکن آپ کی باتوں سے راجو کی طرفداری کی بو آ رہی ہے۔ پہلے بھی یہ مجھے ضدی، ہٹ دھرم اور جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، آپ کی وجہ سے تو سر پر چڑھ جائے گا۔ پلوشہ نے بھی فوراً اپنی باتوں کو مذاق کا رنگ دے دیا۔ قابل خان نے کہہ لگایا، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پلوشہ نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، شکریہ بھائی۔ اسی وقت کوئی وائرلیس سیٹ پر قابل خان کو آواز دے کر دن کے کھانے کی آمد کا بتانے لگا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑانے پر مجھے 1 بجتے نظر آئے۔ قابل خان انہیں آ رہا ہوں کی خبر دے کر ہم سے پوچھنے لگا، کھانا یہیں بھیج دوں یا میرے ساتھ چلو گے؟ میرے کہنے سے پہلے پلوشہ نے کہا، یہیں بھیج دیں، اور قابل خان سر ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد شام تک وہی ٹخ ٹخ لگی رہی۔ شام کو ایک بار پھر قابل خان ہمارے پاس پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ رات کو آرام کے لیے بیٹھک میں چلے جائیں، صبح ناشتے کے بعد میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ میں نے پلوشہ کو بھی واپس جانے کا نہیں کہا تھا، کیونکہ اس نے پھر بگڑ جانا تھا۔ میرے پاس سے دور ہونے کو وہ بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کی حالت مجھے اس دودھ پیتے بچے کی سی لگ رہی تھی جو اپنی ماں کی گود سے 1 منٹ کے لیے نکلنے کو تیار نہ ہو۔ نہ جانے اس نے مجھ میں ایسی کون سی بات دیکھی تھی جو یوں دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ جہاں تک اس کی شکل و صورت کی بات تھی تو وہ لاکھوں میں ایک تھی، اور اگر اس کے مقابلے میں اپنی شخصیت دیکھتا تو میں کوئی ایسا پرکشش اور وجی نہیں تھا کہ لڑکیاں مجھ پر فدا ہوتی۔ ڈیل ڈول اور جسامت کے لحاظ سے بھی میں انوکھا یا نمایاں نہیں تھا۔ میرا شمار عام مردوں میں ہوتا ہے، درمیانہ قد، چھریرا بدن، ہلکی سانولی رنگت جسے زیادہ سے زیادہ گندمی کہا جا سکتا ہے۔ ایسی عام شکل و صورت کے مرد پر پلوشہ جیسی لڑکی کا فدا ہونا اچنبھا ہی تھا۔ مجھے اس کی چاہت میں بناوٹ یا دکھاوا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی ہر ادا اور ہر نظر یہ باور کرواتی تھی کہ وہ مجھے کس گہرائی سے چاہتی ہے، بلکہ شروع دنوں میں بھی وہ مجھ سے دور جانے پر تیار نہ ہوتی تھی۔ 2-3 بار ایسا موقع آیا تھا کہ میں اسے ساتھ لے جانے پر راضی نہیں تھا۔ اس وقت وہ لڑ جھگڑ کر زبردستی ہی ساتھ چل پڑی۔ سردار نے پہلے ہی دن مجھ میں اس کی دلچسپی بھانپ لی تھی، اور یہ بات مجھے بتائی بھی تھی
لیکن اس وقت میں اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ بعد میں پلوشہ کی حرکتیں دیکھ کر مجھے حیرانی ہوتی تھی۔ گو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ سردار کی بات پر یقین کروں، مگر پلوشہ کا رویہ مجھے باور کرواتا رہا، یہاں تک کہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے اپنے سفری تھیلے سے دونوں سلیپنگ بیگ نکالے، ایک نیچے بچھایا اور دوسرا اوپر اوڑھنے کے لیے پلوشہ کی جانب بڑھا دیا۔ سلیپنگ بیگ میں گھستے ہوئے اس نے مجھے تاکید کی، جب نیند آنے لگے تو مجھے اٹھا دینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، تکیے کی جگہ رکھنے کے لیے کوئی ہموار پتھر دے دو۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، تکیے کا بندوبست میں کرتا ہوں، اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ جذبات سے بوجھل آواز میں کہتے ہوئے اس نے سسکی لی، راجو، مجھے لگا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے فوراً اس کی آنکھوں پر ہاتھ لگایا، گرم سیال سے میری انگلیاں بھیگنے لگیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولی، کبھی کبھی خوشی کے موقع پر بھی آنسو آتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا، اپنے فلسفے چھوڑو اور آرام کرو۔ پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر میں اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ چند لمحے بعد ہی وہ گہرے سانس لینے لگی۔ رات گئے مجھے اچھی خاصی سردی کا احساس ہوا، لیکن میں اسی طرح پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ البتہ اپنے پاس موجود ہلکی چادر میں نے اوڑھ لی تھی۔ اتنی زیادہ ہنگامہ خیز زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ 17-18 سال کی ایک الڑ دوشیزہ تھی۔ اس عمر میں عموماً بہت گہری نیند آتی ہے۔ وہ بھی صبح تک بے خبر سوتی رہی، اور میرا بالکل بھی جی نہ چاہا کہ اسے جگا دوں۔ وہ جتنے حوصلے اور ہمت والی ہوتی، جتنی سخت جان اور برداشت والی ہوتی تھی، تو آخر عورت، جس کی تخلیق ہی ناز اٹھوانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کو حد الوسع آرام اور تحفظ مہیا کرے۔ میں ایک سخت جان سنائپر تھا۔ مسلسل 48 گھنٹے میں غیر آرام دہ مچان میں بھوکے پیاسے بیٹھ کر گزار چکا تھا۔ سخت قسم کی تربیت کے بعد عملی زندگی میں بھی کافی بار ان تکلیف دہ مراحل سے گزر چکا تھا۔ اس وقت پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر رات گزارنا میرے لیے دشوار نہیں تھا، سب سے بڑھ کر کہ میری جان حیات کا سر میری گود میں تھا، اور میں بھلا تھکن اور بیزاری کیسے محسوس کرتا۔ عملی زندگی اور دوران تربیت پلوشہ نے بھی کافی سختیاں جھیلی تھیں، مگر اس وقت اس کی زندگی میں شامل نہیں تھا۔ صبح صادق کے وقت ہلکے سے کسمسا کر وہ اٹھ بیٹھی، راجو کیا وقت ہوا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر لا علمی کا اظہار کیا، پتہ نہیں۔ تھیلے سے ٹارچ نکال کر اس نے گھڑی دیکھی، راجو یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے لہجے میں گہری خفگی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا، پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ بولی، جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا؟ میں نے کہا، جب سے معلوم ہوا ہے کہ تم میرے لیے کتنی ضروری ہو۔ بولی، اچھا، اب تم اپنے فلسفے نہ جھاڑو اور سو جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، نماز پڑھ کر لیٹوں گا۔ میرے کندھے سے سر ٹیک کر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دور کہیں موزن کی آواز ابھری اور ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا وہ مقدس اعلان میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وشلام گاؤں سے بھی اللہ پاک کی کبریائی کی صدا بلند ہوئی، اور میں پانی کی بوتل اٹھا کر وضو کرنے لگا۔ نماز پڑھ کر میں سلیپنگ بیگ میں گھسا تو وہ میرے قریب آ گئی۔ بولی، ٹھیک ہے، آپ سوئیں، اور میں رضائی میں سر دے کر لیٹ گیا۔ میں زیادہ دیر سو نہیں سکا تھا کہ جلد ہی فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن اس مرتبہ ہونے والی فائرنگ بیکار نہیں گئی تھی۔ خوشحال خان کا ایک آدمی چھاتی میں گولی لگنے سے جان کی بازی ہار گیا تھا، جبکہ 3 زخمی ہو گئے تھے، اور ان زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک تھی۔ قابل خان سے پتہ چلا کہ جہادات خان نے 3-4 نشانے باز کہیں سے منگوا لیے ہیں۔ تمام مورچوں کو خوشحال خان نے حکم جاری کر دیا ہے کہ بغیر آڑ کے کوئی حرکت نہ ہو۔ دن کا کھانا لے جانے والوں کو بھی انہی سنائپروں کی فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک آدمی زخمی کرا کر وہ واپس لوٹ آئے۔ 1 بجے کے قریب قابل خان پتھروں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا ہمارے مورچے کے قریب آیا۔ ذیشان بھائی، اگر آپ اپنے پاس موجود دور مار رائفل عارضی استعمال کے لیے مجھے دے دیں تو ہمارا ایک آدمی کافی اچھا نشانے باز ہے، کم از کم ہم بھی جہادات کا کوئی آدمی زخمی کر لیں گے۔ میں نے کہا، استعمال تو میں خود بھی کر لیتا ہوں، مگر اس کی 25-30 گولیاں بچی ہیں، اور میں نے کسی برے وقت کے لیے بچا رکھی ہیں۔ قابل خان کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی، تو اس سے برا وقت اور کیا آئے گا؟ میں نے کہا، چلو میں پھر کچھ کرتا ہوں۔ میں نے بیرٹ کے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا خیال تھا کہ شاید یہ لڑائی ٹل جائے، ورنہ دونوں جانب اموات ہونے کی صورت میں یہ لڑائی زیادہ زور پکڑ سکتی تھی، لیکن اب جہادات کی طرف سے اتنی سخت کارروائی کے بعد ہمارا بھی منہ توڑ جواب دینے کا حق بنتا تھا۔ اگر وہ اچھے نشانے باز منگوا سکتے تھے تو الحمدللہ خوشحال خان کے پاس بھی میں موجود تھا۔ مجھے بیرٹ کا تھیلا کھولتے دیکھ کر قابل خان نے جلدی سے کہا، ویسے سردار خوشحال خان کا مورچہ فائر کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے، وہاں سے چاروں جانب فائر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پلوشہ کو کہا، تیار ہو جاؤ۔ اس نے ابھی تک منہ پھلایا ہوا تھا۔ مجھے کوئی جواب دیے بغیر اس نے جلدی جلدی دونوں سلیپنگ بیگ تھیلے میں ڈالے اور تھیلے کو مورچے سے باہر پتھر کی آڑ میں پھینک کر خود بھی جلدی سے مورچے سے باہر پتھر کی آڑ میں ہو گئی۔ اسی وقت ایک گولی سامنے والے پتھر سے ٹکرائی، گویا ان کے سنائپرز گھات میں تھے۔ پتھر سے ٹکراتی ہوئی گولی اسے بھی نظر آ گئی تھی۔ میری جان خطرے میں دیکھتے ہوئے اس نے ناراضی ختم کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہ لگایا، راجو آگے مت آنا،
लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एक स्नाइपर अगर गोली चलाना जानता है तो उसे गोली से बचने के भी तरीके आते हैं। मैंने फौरन हल्की चादर का गोला बनाकर क्लैशनकोफ की बैरल पर लपेटा और उस पर अपनी टोपी रखी और बैरल को जरा सा आड़ से निकाला। अगले ही लम्हे एक गोली शू करती टोपी से चंद इंच ऊपर से गुजर गई। वो दरमियाने दर्जे का स्नाइपर था, वरना गोली को टोपी में पेवस्त होना चाहिए था। गोली के शू करके गुजरते ही मैं छलांग लगाकर मोर्चे से बाहर निकला। 1 सेकंड के वक्फे में पलवशा की पास आड़ के पीछे हो गया। मैं जानता था कि राइफल को कॉक करके दोबारा शिस्त लेने में स्नाइपर को 2-3 सेकंड्स लग जाते हैं। इस वजह से मैं खौफ खाए बगैर ये हरकत कर गुजरा था। बैरेट का थैला मैंने पहले से पुश्त पर लादा हुआ था। सफेद टोपी अपने सर पर रखकर मैंने क्लैशनकोफ की बैरल से लिपटा कपड़ा खोल दिया। काबिल खान ने तारीफी लहजे में कहा, ज़ीशान भाई, बहुत अच्छे अंदाज में धोखा दिया है। मैंने जवाबन कहा, जंग में तो ये धोखेबाजी चलती रहती है। मुझे बहिफाजत आड़ में पहुंचता देखकर पलवशा के चेहरे पर छाए बेचैनी के आसार गहरे इत्मीनान में ढल गए। उस जगह से खुशहाल खान के मोर्चे तक हमें एक बड़ी चट्टान की आड़ मुयस्सर थी। हम झुके झुके आगे बढ़े। खुशहाल खान का मोर्चा वाकई एक बेहतरीन जगह पर मौजूद था। वो काफी परेशान नजर आ रहा था और वायरलेस पर मुसलसल अपने आदमियों को मोर्चे में दुबके रहने का हुक्म जारी कर रहा था। वहां पहुंचते ही हमें मालूम हुआ कि एक और आदमी स्नाइपर की गोली का शिकार हो चुका है और मकतूल के सर में गोली लगी है। मैंने खुशहाल के मोर्चे में पहुंचते ही जल्दी से बैरेट का थैला खोला और दूरबीन पलवशा की जानिब बढ़ाकर कहा, एहतियात से जायजा लो कि दुश्मन किस किस जगह थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, और खुद राइफल के पुर्जे जोड़ने लगा। राइफल जोड़ते ही मैंने 10 गोलियों वाली मैगजीन लगाकर राइफल कॉक की और उसके पीछे लेटकर पहले शुमाल की जानिब देखा, मगर उस तरफ फासला कम होने की वजह से जहादात के आदमी आड़ में थे। शुमाल की समत से मैंने मशरिक की समत शिस्त तब्दील की तो अच्छी खासी हरकत होती नजर आई। 3 आदमी 2 दरख्तों के तने के अकब में बैठे गालिबन दोपहर का खाना खा रहे थे। दोनों तनों के दरमियान में फुट भर का फासला था, जिससे 2 आदमियों के सर और एक के कंधे का थोड़ा सा हिस्सा नजर आने लगा। आगे मोर्चे में एक आदमी पत्थर पर अपनी कोहनी टिकाए हमारी जानिब फायर कर रहा था। उसका ऊपरी जिस्म बिल्कुल मेरे सामने था। मैंने लेजर रेंज फाइंडर से फासला नापा। वो करीबन 1200 मीटर दूर था। मैं टेलीस्कोप साइट की एलिवेशन नॉब के जरिए मतलूबा रेंज लगाने लगा। पलवशा अभी तक शुमाल की जानिब कोई हरकत ढूंढ रही थी। अचानक वो मुझे मुखातिब हुई। लगता है दरख्तों के ऊपर एक आदमी छुपा बैठा है। उसका जिस्म तो नजर नहीं आ रहा, मगर टहनियों की हरकत से पता चलता है कि कोई मौजूद है। मैंने कहा, ठीक है, उस जगह को जहन में रखो और दूसरे अहदाफ तलाश करो। उसे कहकर मैं काबिल खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। काबिल खान, अगर दूरबीन पास है तो जरा उस तरफ देखना। मैंने उन्हें 2 मोटे तने वाले दरख्तों की जानिब इशारा किया जिसके अकब में दुश्मन खाना तनावुल फरमा रहा था। काबिल खान ने कहा, दूरबीन भी है और मैं उन आदमियों को देख भी चुका हूँ, लेकिन फासला कुछ ज्यादा लगता है, शायद वहां तक गोली ना पहुंचे। मैंने कहा, बस उनकी जानिब देखते रहो। काबिल खान को कहकर मैंने दाएं जानिब बैठे आदमी के सर पर शिस्त बांध ली, जिसके चेहरे की एक ही तरफ नजर आ रही थी। वो शख्स जो बिल्कुल मेरी तरफ रुख किए बैठा था, वो जरा आसान हदफ था और उसे मैंने दूसरी गोली के लिए चुना था। 2-3 सेकंड शिस्त लेकर मैंने ट्रिगर दबा दिया और उसके साथ ही 1 सेकंड से कम वक्फे में राइफल को दोबारा कॉक करते हुए दोबारा गोली दाग दी। पहले वाले को गोली लगते देखकर काबिल खान ने नारा मारा, वो मारा। उसके पहले नारे की गूंज खत्म नहीं हुई थी कि दूसरे की खोपड़ी में भी रोशनदान खुल चुका था। काबिल खान दोबारा चहका, दूसरा भी गया। मैंने फौरन अपनी शिस्त उस जानिब मोड़ी जहां एक आदमी का ऊपरी धड़ मोर्चे से बाहर नजर आ रहा था। मैं उनके संभलने तक चंद एक को जहन्नम रसीद कर देना चाहता था। वो उसी जानिब मुतवज्जे था जहां 2 आदमी मेरी गोली का निशाना बने थे। यकीनन उनके तीसरे साथी ने चीख कर वावेला कर दिया था जो वो उस तरफ मुतवज्जे हुआ था, लेकिन अहमद की समझ में ये नहीं आया था कि वो खुद आड़ में हो जाता। बैरेट की ताकतवर गोली ने उसे पीछे की जानिब उछाल दिया था। उसी वक्त किसी के जोर शोर से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो तमाम को आड़ में होने का कह रहा था। मैंने हैरानी से मुड़कर देखा। खुशहाल खान ने एक आई कॉम भी पास रखा हुआ था जिस पर दुश्मन एक दूसरे से राब्ता कर रहे थे। काबिल खान मेरी पीठ थपकते हुए बोला, शाबाश ज़ीशान भाई, 3 तो गए काम से। वैसे आपको बहुत पहले ये राइफल इस्तेमाल करनी चाहिए थी। बैरेट की बैरल को शुमाल की जानिब मोड़कर मैं पलवशा को मुखातिब हुआ, पलू खान, अब उस जगह की निशानदही करो। चूंकि खुशहाल खान को अभी तक मैंने पलवशा के लड़की होने की बाबत नहीं बताया था, इस वजह से मैंने उसे बतौर लड़का ही मुखातिब किया। काबिल खान को मैं पहले ही मना कर चुका था कि वो किसी दूसरे को पलवशा की असलियत से आगाह न करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लोगों की निगाह का मरकज बने। गो लड़के का रूप धारने के बावजूद उसके नए नक्श ऐसे थे कि हर आदमी बेख्तियार उसे घूरने लगता, लेकिन उसका लड़की होना मालूम होने पर यकीनन लोगों की दिलचस्पी उसमें और बढ़ जाती। वो मुझे मतलूबा जगह दिखाने लगी। वहां 3 दरख्तों के तने एक साथ मिले हुए थे और उनकी टहनियों ने मिलकर एक जाल सा बनाया हुआ था। किसी भी स्नाइपर के लिए वहां मचान बनाना बिल्कुल आसान था। मैंने बैरेट की ताकतवर टेलीस्कोप साइट से उस दरख्त का जायजा लिया। टहनियों का मसनूई घनापन फौरन जाहिर हो गया।
जब पलवशा को वहां किसी आदमी के छुपे होने का शक हो गया था तो मेरे जैसे बारीक बीन स्नाइपर के लिए उसे देखना क्या मुश्किल था। जल्द ही मुझे उसकी राइफल की टेलीस्कोप साइट की चमक दिखाई दे गई। वो चूंकि शुमाल की जानिब मौजूद था और सूरज उस वक्त तकरीबन मेरी पुश्त पर चमक रहा था, इस वजह से उसके टेलीस्कोप के शीशे की चमक मुझे आसानी से नजर आ गई थी। टेलीस्कोप के शीशे को देखने के बाद मेरे लिए स्नाइपर के बकिया जिस्म का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं था। दाएं हाथ से फायर करने वाले स्नाइपर की दाहिनी आंख हमेशा आई ग्लास के साथ लगी रहती है, जबकि बाईं आंख बंद होती है। उसकी खोपड़ी का आंखों से ऊपर वाला हिस्सा शीशे से करीबन 3-4 इंच ऊपर होता है। उस दरख्त का हवाई फासला बमुश्किल 650 गज था। बैरेट जैसी स्नाइपर राइफल के बाद इस फासले की अहमियत न होने के बराबर थी। रेंज लगाकर मैंने चमकते शीशे से 1 इंच ऊपर शिस्त ली। ट्रिगर दबाते ही उस दरख्त में जैसे भौंचाल आ गया। जोर से तड़पते हुए वो स्नाइपर पीछे को गिरा और फिर उसी दरख्त से उल्टा लटकने लगा। बेचारे का पांव कहीं अटक गया था। मैंने अपनी शिस्त वहीं बांधे रखी क्योंकि उसे उतारने के लिए किसी ने तो वहां आना था। एकदम दुश्मन की जानिब से हथियारों के धाने खुल गए। गोलियां जैसे बारिश की तरह बरस रही थीं। मैं इस फायर का मकसद जानता था। वो फायरिंग के जोर में अपने स्नाइपर की लाश उतारना चाहते थे। मैं गोलियों के शोर से बेनियाज उसी लाश की जानिब मुतवज्जे रहा। यूं भी क्लैशनकोव से इतने फासले पर किसी को भी शिस्त लेकर निशाना नहीं बनाया जा सकता। अलबत्ता इत्तेफाकन किसी को कोई गोली लग जाना एक दूसरी बात है। इसके मुताल्लिक मैं आपको बताता चलूं कि हर हथियार की कारगर रेंज और वो फासला जहां तक उस हथियार की कोई गोली नुकसान पहुंचा सकती है मुख्तलिफ होती है। वो हथियार जिनके साथ टेलीस्कोप साइट नहीं लगी होती उन पर मैकेनिकल साइट से फायर किया जाता है, और ऐसी हालत में छोटे हथियारों की ज्यादा से ज्यादा रेंज 300 मीटर होती है। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी गोली 300 के बाद कारगर नहीं रहती, बल्कि इसका मतलब यह है कि 300 मीटर तक एक फायरर उस हथियार से शिस्त लेकर किसी हदफ को निशाना बना सकता है। गोली बिलाशुबा उस हथियार की 2-3 किलोमीटर तक किसी की जान ले सकती है। जैसे पाक आर्मी में इस्तेमाल होने वाली G3 की कारगर रेंज तो 300 मीटर है, लेकिन उसकी गोली 3.5 किलोमीटर तक किसी की भी जान ले सकती है। मैकेनिकल साइट हर हथियार का हिस्सा होती है जो अलहदा नहीं की जा सकती। अलबत्ता जिस वक्त टेलीस्कोप साइट या नाइट विजन इस्तेमाल हो रही हो तब मैकेनिकल साइट इस्तेमाल नहीं होती। मैकेनिकल साइट पर स्नाइपर राइफल का रेंज भी असल रेंज से कम होकर 300 रह जाता है। उनके लाश उतारने की बाबत मेरा अंदाजा सही साबित हुआ। एक आदमी ने दरख्त के तने की आड़ लेकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर लटकती हुई लाश तक रसाई हासिल करना चाही, मगर लाश उससे दूर थी। मजबूरन एक कदम आगे बढ़ाकर उसने लटकती लाश के कंधों से थामकर नीचे की तरफ झटका दिया और उसके साथ ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। दरख्त से लटकती लाश और उसे नीचे उतारने वाला इकट्ठे ही नीचे गिरे। अलबत्ता लाश उतारने वाले बेचारे की किस्मत में चंद लम्हे तड़पना बाकी था। उसी वक्त आईकॉम पर दुश्मन के किसी कमांडर की चीखती हुई आवाज आई, लाशों के करीब कोई नहीं जाएगा और ना कोई बेवकूफ आड़ से सर बाहर निकालेगा। जब सबको मालूम है कि वो खबीस वहीं छुपा है तो बेएहतियाती न करो। काबिल खान ने मेरे करीब बैठकर मेरी पीठ थपकते हुए कहा, यह खबीस किसको कह रहा है? मैंने खिसियानी हंसी से कहा, क्या पता। वो बोला, यकीनन आप वही SS हैं जिसकी तारीफ काफी हफ्तों से सुनता रहा हूँ, मगर यकीन नहीं आता था। आज अपनी आंखों से देख लिया। काफी देर से खामोश बैठे खुशाल खान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा, सरदार क्या इसकी गोलियां मिल सकती हैं? मैंने थैले में से बैरेट की एक गोली निकालकर उसकी जानी बढ़ाई। गोली को घूरते हुए वो पुरख्याल लहजे में बोला, मिलनी तो चाहिए। मैंने दबे दबे खुशी से पूछा, मगर कहाँ से? वो बोला, वाना में होंगी, नहीं तो अफगानिस्तान से तो लाजिमन मिल जाएंगी। मैंने कहा, फिर क्या फायदा? वो बोला, फायदे से आपकी मुराद? मैंने कहा, आपको पहले भी बताया है कि इसकी गोलियां कम हैं और हमें मजीद गोलियों की जरूरत पड़ेगी, वरना इस राइफल को उठाए फिरना एक बेकार वजन ही है। वो बोला, तो भाई कह तो रहा हूँ कि वाना या अफगानिस्तान से मिल जाएंगी। मैंने बेबसी से कहा, वहां जाएगा कौन? वो बोला, वाना तो अभी एक आदमी को रवाना कर देते हैं, अगर यहाँ से न मिली तो कल सवेरे किसी को अफगानिस्तान भेज देंगे। मैंने कहा, और ये जो चारों तरफ जहादात खान के आदमियों ने घेरा डाला हुआ है? वो बोला, दोनों कबीले औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कुछ नहीं कहेंगे। हमारे कबीले के उम्र रसीदा मर्द मोटरसाइकिल पर बैठकर आसानी से वाना या कहीं और जा सकते हैं। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, बहुत अच्छा, फिर आप किसी को भेज दो। वो बोला, ठीक है, लेकिन गोली का नमूना भेजने की बजाय आप इस राइफल का नाम लिख दें। मैंने कोयले से माचिस की डिब्बी की अंदरूनी जानिब बैरेट M107 लिख दिया और उसकी जानिब बढ़ा दिया। काबिल खान माचिस की डिब्बी का टुकड़ा जेब में डालकर मोर्चे से निकल गया। ये मैं खुद किसी को देकर आता हूँ। पुरशोर फायरिंग एक मर्तबा फिर इक्का दुक्का फायर में तब्दील हो गई। पलवशा हमारी बातों से बेनियाज दूरबीन आंखों से लगाए दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थी। मैंने भी दोबारा टेलीस्कोप साइट की अदसे पर आंख टिका दी। पलवशा ने मुझे मुतला करते हुए कहा, 2 आदमी एकदम दरख्तों से उतरकर नीचे पत्थरों में छुप गए हैं। मैंने कहा, उसी वक्त बताना था। वो बोली, आप सरदार से महवे गुफ्तगू थे, जब तक आप शिस्त लेते वो गायब हो चुके थे। मैंने कहा, यकीनन वो दोनों भी स्नाइपर थे और अपने साथी का अंजाम देखने के बाद उन्होंने नीचे उतरने में आफियत समझी।
پلوشہ فخری انداز میں ہنسی. ایس ایس کا نام بڑوں بڑوں کا پتا پانی کر دیتا ہے. میں نے کہا تمہیں تو کبھی ڈر نہیں لگا؟ اس نے پیچھے مڑ کر خوشحال خان کو دیکھا جو اپنے آدمیوں کو نئے احکام جاری کر رہا تھا. پھر بولی مجھے کیوں ڈر لگنے لگا؟ اور ہم احتیاط کے طور پر دونوں دبی زبان میں باتیں کرتے رہے. خوشحال خان کا اپنا مورچہ اس پہاڑی کے تقریباً درمیان میں تھا اور وہ کوئی چھوٹی سی پہاڑی نہیں تھی بلکہ کافی پھیلی ہوئی اور وسیع پہاڑی تھی. اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ وہ قبیل خان کے قبیلے سے یہیں پر رہ کر جنگ لڑ چکے تھے. قبیل خان کے آدمیوں کا جسمانی حملہ روکنے کے لیے پہاڑی کے نچلے حصے میں بھی اس کے آدمی موجود تھے، مگر وہ ایسے مضبوط مورچوں میں تھے کہ نشیب میں ہونے کے باوجود دشمن کے فائر سے محفوظ تھے. خوشحال خان کے لشکر کے زخمی اور مرنے والے تمام آدمی بلندی کے مورچوں پر ہی نشانہ بنے تھے. نیچے والوں کو ایک فائدہ گھنے درختوں کا بھی تھا اور گھنے درختوں کی وجہ سے ہی خوشحال خان نے آدمی نشیب میں رکھے تھے کہ ان درختوں کا فائدہ اٹھا کر دشمن آسانی سے اوپر پہنچ سکتا تھا. پلوشہ شمال کی طرف موجود پہاڑی میں دشمنوں کو کھوج رہی تھی اور میں مشرقی پہاڑی پر اپنی شست گاڑے ہوئے تھا. مشرقی پہاڑی کی بلندی سے ایک آدمی درختوں کی آڑ لے کر مجھے نیچے اترتا نظر آیا. میں نے اس کا فاصلہ ناپا. وہ قریباً 1.5 کلومیٹر دور تھا. اترائی میں اترنے کی وجہ سے اس کا فاصلہ کم ہو رہا تھا مگر وہ بڑی احتیاط سے حرکت کر رہا تھا. ایلیویشن نوب کو مطلوبہ رینج پر گھما کر میں نے اسی پر شست باندھ لی مگر اس کی کسی غلطی کا منتظر تھا. جلد ہی اس نے مجھے یہ موقع دے دیا. ایک بڑے پتھر کی آڑ میں ہو کر اس نے اپنا سر پتھر سے اوپر نکالا اور ہماری پہاڑی کا جائزہ لینے لگا. اگر میری پہلے سے اس پر نظر نہ ہوتی تو یقیناً اتنے فاصلے سے پتھر کی آڑ سے نکلا ہوا اس کا سر نہ دیکھ پاتا. میں نے جلدی سے اس کا فاصلہ دوبارہ ناپا اور مطلوبہ رینج لگا کر شست لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا. ٹھک کی آواز سنتے ہی خوشحال خان نے کہا میرا خیال ہے ایک اور اپنے سردار قبیل خان کے پاس پہنچ گیا ہے. میں نے کہا آپ کا اندازہ غلط کہاں ہو سکتا ہے سردار؟ وہ بولا یقین کرو آپ نے میرے دل سے اپنے مرنے والے آدمیوں کے غم کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. اب مجھے اطمینان ہے کہ جہاں داد ہی گھٹنے ٹیکے گا اور 1-2 دن کے اندر جرگہ بلانے کا سوچے گا. میں نے کہا آپ بس اس رائفل کی گولیوں کا بندوبست کر دیں، باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں. وہ بولا گولیاں امید ہے کل صبح تک پہنچ جائیں گی، نہیں تو اگلی صبح کو تو لازماً پہنچیں گی. پلوشہ نے پکارا حرکت نظر آ رہی ہے. میں نے پوچھا کس طرف؟ اس نے مطلوبہ درخت کی نشاندہی کی. وہ بھی مچان بنی ہوئی تھی اور اندر بیٹھے اناڑی سنائپر کے حرکت کرنے کی وجہ سے ٹہنیاں ہل رہی تھیں. گو اس علاقے میں پہاڑی بلندیوں پر عموماً تیز ہوا چلتی رہتی ہے لیکن اس دن خوش قسمتی سے ہوا بالکل ساکن تھی. 700 میٹر دور اس درخت پر شست ساتھ کر میں چھپے ہوئے آدمی کی جگہ کا تعین کرنے لگا. اتنے فاصلے سے گھنی جھاڑیوں کے اندر آدمی کی پہچان نہیں ہو سکتی اور اگر وہ بے حس و حرکت پڑا رہتا تو یقیناً میں اس کی جگہ کا تعین نہ کر سکتا. مگر انسان کی فطرت ہے کہ وہ مسلسل ساکن نہیں بیٹھ سکتا. البتہ کسی سنائپر کو کڑی تربیت کی بھٹی سے گزار کر اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ بے حس و حرکت کئی گھنٹے گزار دے، چونٹیوں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے پر بھی حرکت نہ کرے اور نہ انہیں اپنے جسم سے دور چھٹکے. استاد راؤ تصور صاحب تو اپنے ایک دوست سنائپر کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دشمن کے علاقے میں ایک مرتبہ انہیں 2 مرتبہ بچھو نے ڈسا لیکن وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھے رہے اور یہی خصوصیات ایک اچھے اور اناڑی سنائپر میں فرق کرتی ہیں. میرے ہدف سنائپر سے بھی زیادہ دیر ساکن نہ بیٹھا گیا اور اس نے پہلو تبدیل کرتے ہوئے حرکت کی. ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی رائفل کو نیچے رکھا اور اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں اس کی ساری جسمانی حیت کا خاکہ بن گیا. اسی وقت پلوشہ نے مجھے دوبارہ آواز دی وہ پھر حرکت کر رہا ہے. میں نے کہا بس اس کی زندگی کا آخری بار حرکت کرنا باقی رہ گیا ہے. یہ کہتے ہی میں نے ٹریگر دبا دیا. درخت کی شاخوں میں زوردار حرکت پیدا ہوئی اور منٹ بھر وہ حرکت قائم رہی. یقیناً گولی اسے سر میں نہیں لگی تھی ورنہ وہ اتنی دیر تڑپتا نہ. آہستہ آہستہ درخت کی ٹہنیاں پرسکون ہوتی گئیں. اس کا مچان یقیناً اچھے طریقے سے بنایا گیا تھا کہ وہ نیچے نہیں گرا تھا. جانے کس وقت خوشحال خان ہمارے پیچھے آ کر دوربین آنکھوں سے لگائے اسی جانب دیکھ رہا تھا. شاید جس وقت مجھے پلوشہ نے ہدف کے بارے میں بتایا تھا اسی وقت وہ اپنی گفتگو چھوڑ کر ہمارے قریب آ گیا تھا. وہ بولا میرے حساب سے تو یہ 7واں ہے. پلوشہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا آپ کا حساب بالکل صحیح ہے. اس نے اطمینان بھرے انداز میں کہا ہمارے 2 آدمی جان کی بازی ہارے ہیں، 2 کے مقابلے میں 7 آدمی کوئی برا سودا نہیں. اچانک تڑتڑاہٹ کی خوفناک آواز ابھری. 3-4 گولیاں ہمارے مورچے کے عقبی دیوار سے ٹکرائیں. میرا دل دھک سے رہ گیا تھا. 12.7 mm گن کی تڑتڑاہٹ کو میں اچھی طرح جانتا تھا. ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے خلاف استعمال کی جانے والی یہ گن جتنی تباہی پھیلا سکتی تھی اس بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم تھا. تڑتڑاہٹ کی آواز سنتے ہی خوشحال خان بھی فوراً بیٹھ گیا. وہ بڑبڑایا ایک نئی مصیبت آ گئی. میں نے پوچھا آپ کے پاس 12.7 mm گن موجود نہیں ہے؟ وہ بولا فی الحال تو موجود نہیں ہے،
البتہ خریدنے کا ارادہ ضرور تھا۔ کہہ کر پلوشا کی جانب میں متوجہ ہوا۔ پلو خان، اس گن کا مورچہ تلاش کروں، اس نے فوراً کہا۔ اسی پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اسی وقت گن ایک مرتبہ پھر گرجی۔ اس مرتبہ پہلے سے بھی لمبا برسٹ کیا گیا تھا۔ ہم دونوں نے فوراً اس کا مورچہ تلاش کر لیا۔ 12.7 کی رینج کافی زیادہ تھی، لیکن اس کی خامی یہ تھی کہ اس کو فائر کرنے والے کو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر فائر کرنا پڑتا تھا، اور اس طرح فائر کرنے والے کے خود نشانہ بننے کا خطرہ موجود تھا۔ گن کی لمبی ٹانگوں کو اگر مکمل کھول کر بچھا دیا جاتا تو اس کا فائرر عقب میں بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی فائر کر سکتا تھا، لیکن اس طرح بھی فائرر کے لیے خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے۔ یوں بھی گن سے فائر کرتے ہوئے ضروری تھا کہ فائرر شست باندھ کر فائر کرے اور گن کو مختلف اہداف پر فائر کرنے کے لیے گھمانا پڑتا۔ ایسی صورت میں مورچے کے ہول کو تھوڑا کھلا بنانا پڑتا، اور ہول کا کھلا ہونا سنائپرز کو دعوت دینے والی بات تھی۔ میں نے فوراً ہول پر شست باندھ لی۔ گن قریباً 1300 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں پتھر کی ایک دیوار سی بنا کر اس کے پیچھے گن کو کھڑا کیا گیا تھا۔ بغور دیکھنے پر مجھے اس کے پیچھے کوئی بھی کھڑا نظر نہ آیا۔ جو بھی اس گن کے عقب میں موجود تھا، یا تو وہ جلدی جلدی ٹریگر دبا کر بیٹھ جاتا، یا وہ بیٹھے بیٹھے ہی بغیر شست لیے ٹریگر دبا رہا تھا۔ گن کے دوبارہ گرجنے پر مجھے آخری بات صحیح لگی، کیونکہ کوئی ہجولہ بھی گن کے پیچھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی بات پلوشا نے بھی پوچھی کہ کوئی فائر کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے جواب دیا، وہ بیٹھ کر بغیر شست لیے فائر کر رہا ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد میں اسی جانب نگران رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مسلسل فائر کے بعد جو ہی گن ایک میگزین خالی ہوتی ہے، فائرر لازمی دوسری میگزین چڑھانے کے لیے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے۔ 12.7 mm گن پر گولیوں کا بیلٹ چڑھا کر فائر کیا جاتا ہے، لیکن خود وہ بیلٹ میگزین میں رکھا ہوتا ہے۔ جلد ہی مجھے اپنا اندازہ درست ہوتا نظر آیا۔ فائرنگ میں ذرا سا وقفہ آیا، کسی نے بیٹھے بیٹھے نئی میگزین گن کے ساتھ لگائی، اور گولیوں کے بیلٹ کی پہلی گولی کو مخصوص جگہ پر رکھنے کے لیے اس نے ذرا سا سر اوپر کیا، اور بیلٹ کو گن کے فیڈ ٹرے میں رکھنے کی حسرت دل میں لیے وہ پیچھے کو الٹ گیا۔ میں نے فوراً رائفل کو دوبارہ کاک کر کے اسی جگہ شست قائم کر لی، لیکن اس کے بعد کسی کو یہ بے وقوفی کرنے کا خیال نہ آیا۔ اب اسے سنائپرز کی ہٹ دھرمی کہیں یا ثابت قدمی کہ وہ اتنی جلدی کسی جگہ کی شست لینا نہیں چھوڑتے۔ میں بھی اسی جانب نگران رہا۔ 10-15 منٹ بعد پلوشا نے مجھے ایک اور جانب متوجہ کیا۔ درخت کے عقب میں لیٹے ہوئے آدمی نے سر کا تھوڑا سا حصہ باہر نکال کر شاید کسی سے بات کی تھی۔ میرے شست لینے تک وہ دوبارہ درخت کے عقب میں ہو گیا تھا۔ 1-2 منٹ وہیں شست باندھنے رکھنے کے بعد میں اپنی شست دوبارہ مورچے پر لے جا رہا تھا کہ اس نے دوبارہ سر باہر نکالا۔ اس مرتبہ اس کا کندھوں تک جسم درخت کی آڑ سے باہر آیا تھا۔ آگے کو جھک کر وہ کوئی چیز اٹھا رہا تھا جو درخت سے تھوڑے فاصلے پر موجود مورچے سے اس کے ساتھی نے پھینکی تھی۔ مذکورہ چیز سگریٹ، نسوار یا اسی قسم کی کوئی اور چیز تھی۔ میں نے ٹریگر دبا کر موصوف کی جان اس لت سے چھڑا دی۔ اب اسے نہ سگریٹ کی ضرورت تھی اور نہ نسوار کی۔ وہ اسی طرح آدھی درخت کی آڑ سے باہر اور آدھا درخت کے پیچھے پڑا رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں فوراً اپنی شست 12.7 mm کے مورچے پر لے گیا۔ آخری مقتول 12.7 mm کے مورچے سے 50-60 گز کے فاصلے پر ہی تھا۔ اپنے ساتھی کو گولی لگتے دیکھ کر اس نے شاید سوچا کہ میں کسی اور طرف مصروف ہوں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ گن کو لوڈ کر سکتا ہے۔ یہ غلطی بیچارے کو لے ڈوبی۔ اسی وقت آئی کام سیٹ دشمن کے کسی کمانڈر کی طرف سے مجھے گندے گندے القابات سے یاد کرتے ہوئے اپنے تمام آدمیوں کو ہلکی سی حرکت سے بھی منع کرنے لگا۔ اس کی جھلائی، خوفزدہ اور چڑچڑی آواز سن کر خوشحال خان قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ بولا، ویسے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ عددی برتری کے باوجود جہانداد خان کو اس لڑائی میں شکست ہوگی، کیونکہ ہم پر حملہ کرنے کی جرت وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ میرے آدمی مورچوں میں تیار بیٹھے ہیں اور اس کے پاس SS جیسا کوئی نشانے باز نہیں۔ میں نے پتھر سے ٹیک لگاتے ہوئے آرام دہ حالت بناتے ہوئے اعتماد سے کہا، انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی خوشحال خان۔ پلوشا البتہ اب تک شست لیے ہوئے تھی۔ خوشحال خان کے آدمی وقتاً فوقتاً اکا دکا فائر کر کے اپنے جاگنے کا ثبوت دے رہے تھے۔ دشمن کی طرف سے کبھی کبھی ایک دم پرشور فائرنگ شروع ہو جاتی اور کبھی کبھی بالکل خاموشی چھا جاتی۔ گھنٹہ بھر شمالی اور مشرقی اطراف میں دشمن کی حرکت دیکھنے کی کوشش کرنے کے بعد پلوشا مورچے کے مخالف جانب آئی اور جنوب کی سمت دیکھنے لگی۔ جنوب کی جانب ان کے مورچے زیادہ فاصلے پر تھے۔ جنوب سے وہ مغرب کی سمت نگران ہوئی اور 2-3 منٹ بعد اس نے جوش بھرے انداز میں کہا، راجو ادھر آ کر دیکھو۔ میں اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، ایسی کیا چیز مل گئی؟ دوربین میری جانب بڑھا کر وہ مغرب کی جانب ایک اونچی ٹیکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس بلندی پر کھڑے آدمیوں کو دیکھو۔ میں نے مذکورہ سمت میں دیکھا۔ طاقتور دوربین مجھے اس جگہ 4 دراز قد آدمی کھڑے نظر آئے۔ بالکل آگے کھڑے ہوئے آدمی کے سر پر سفید قراقلی ٹوپی اور سفید کپڑوں پر پہنی کالی سیاہ واسکٹ سے مجھے لگا کہ وہ جہانداد خان ہیں۔ اس کے عقب میں کھڑے 3 لمبے تڑنگے محافظ جن کے سر پر پگڑیاں بندھی تھی، وہ بھی خیال کی تصدیق کر رہے تھے۔
اور یقیناً پلوشہ نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ خوشحال خان بھی ہمارے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، دوربین آنکھوں سے لگائے بغیر بولا، آپ لوگ غالباً جہانداد خان کی پہچان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے پتا؟ وہ بولا، پچھلی لڑائی میں سردار قبیل خان نے بھی اسی جگہ اپنا ڈیرا لگایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ پلوشہ نے مجھے کیوں اس جانب متوجہ کیا تھا۔ میں نے فاصلہ ناپنے والا آلہ نکال کر فاصلہ ناپا، وہ 2500 میٹر دور تھا۔ بیرٹ M107 کی مکمل رینج 1850 تھی، اس لحاظ سے وہ 750 میٹر دور تھا۔ آلہ واپس تھیلے میں ڈالتے ہوئے میں نے پلوشہ کی طرف دیکھ کر مایوسی بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، وہاں تک گولی نہیں جاتی۔ میں نے کہا، اس رائفل کی رینج 1850 میٹر ہے اور وہ 2500 میٹر دور ہے۔ وہ بولا، اگر آپ مغربی کنارے سے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کریں تو پھر۔ پلوشہ ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے ایک بار پھر آلہ نکال کر جس پر پہاڑی موجود تھی اس کے انتہائی مغربی کونے پر موجود ایک گھنے درخت کا فاصلہ ناپا۔ وہ فاصلہ تقریباً 240 میٹر تھا۔ اگر ان درختوں پر مچان بنائی جائے تو شاید کوئی امید نکل آئے، میں نے امکانی لہجے میں کہا۔ وہ بولی، آپ کا مطلب ہے مغربی کونے میں موجود درختوں پر فائر کرنے کی جگہ بنا کر جہانداد خان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ خوشحال خان نے ہماری گفتگو سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے جوش بھرے لہجے میں پوچھا۔ 100% یقینی نہیں ہے۔ وہ خاصا پرجوش تھا۔ کچھ امید تو موجود ہے نا؟ اس مرتبہ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے فوراً کہا، بس ٹھیک ہے، آج رات کو میں ان درختوں پر فائر کی جگہ بنوا دوں گا۔ میں نے کہا، آپ کے آدمیوں سے تو وہ جگہ نہیں بنے گی، مجھے خود ہی کوشش کرنی پڑے گی۔ خوشحال خان نے کہا، چلو وہ آپ کا ہاتھ بٹا لیں گے۔ قبائل کی لڑائی میں کسی قبیلے کے سردار کا مرنا بہت بڑی بدبختی اور شرم کی علامت تھا۔ ایک قبیلے کے لیے اپنے سردار کی حفاظت نہ کر سکنا مر جانے کا مقام تھا۔ میں پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر آرام کرنے لگا۔ ساری رات نیند نہ کرنے کی وجہ سے سستی جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہوتے دیکھ کر پلوشہ نے فوراً تھیلے سے دونوں سلیپنگ بیگ نکال کر نیچے بچھائے اور مجھے ان پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ میرے ہونٹوں پر شکر گزاری کی مسکراہٹ ابھری اور میں ان سلیپنگ بیگز پر لیٹ گیا۔ ایک ہلکی چادر مجھے اوڑھا کر اس نے آہستہ سے میرا سر سہلایا اور دوبارہ مشرقی اور شمالی جانب دشمنوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے مجھے اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ شام کی اذان کے ساتھ مجھے پلوشہ نے جگایا۔ وہ بہت خوش تھی۔ بولی، پتا ہے آپ کی رائفل سے 3 گولیاں چلا کر میں نے بھی ایک بندہ مارا ہے۔ میں نے کہا، مطلب 2 گولیاں ضائع کی؟ وہ بولی، تو کیا آپ نے زندگی میں کوئی گولی ضائع نہیں کی؟ اس نے منہ پھلا لیا۔ میں نے کہا، بات تربیت کی نہیں، عملی زندگی کی ہے۔ سلیپنگ بیگ سے نکل کر میں نے پانی کی بوتل اٹھائی اور مورچے کے ایک کونے میں وضو کرنے لگا۔ وہ بولی، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی رائفل کو بغیر پوچھے ہاتھ لگایا۔ خوشحال خان کی وجہ سے اس نے لڑکوں کے انداز میں بات کی تھی۔ وضو کر کے میں نے شام کی نماز ادا کی اور اس کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، دشمن کو گولی کس جگہ لگی تھی؟ وہ بولی، آپ سے مطلب؟ شاباش کی امید میں اس نے مجھے جگاتے ہی یہ خبر سنائی تھی، اس لیے میری تنقید اسے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا، اچھا، میں اگر تمہاری تعریف کر دیتا تو تمہیں کیا مل جاتا؟ وہ ترکی بترکی بولی، اگر میری تعریف کر دیتے تو آپ کا کیا جاتا؟ میں نے کہا، اچھا ابھی کہہ دیتا ہوں، شاباش۔ پہلی بار تیسری گولی پر بندہ مار گرانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جلے کٹے انداز میں بولی، زہر لگ رہی ہے آپ کی تعریف۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھاتے ہوئے کہا، یہ اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی کہ جتنی بڑی تم سزا دے رہی ہو۔ نہ جانے میرے لہجے میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ ہنس پڑی۔ اتنی جلدی پریشان نہ ہوا کریں، آپ سے خفا ہونا میرے بس میں نہیں، میں نے دبی زبان میں کہا۔ اور یہ جو میرے قریب سے اٹھ کر بھاگی جا رہی تھی وہ؟ قابل خان کھانا لے کر واپس پہنچ گیا تھا۔ خوشحال خان اسے دشمن کے 11 بندوں کی ہلاکت کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ قابل خان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، قبیل خان کے آدمی یوں ہی تو ایس سے خوفزدہ نہیں تھے، آخر کوئی بات تو تھی نا۔ کھانا کھانے کے بعد خوشحال خان نے قابل خان کو بتایا تھا کہ ہمارا کل کا پروگرام کیا ہے۔ قابل خان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آپ لوگ لڑائی کے طول کھینچنے پر راضی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ارادہ تو ایسا ہی ہے، بس دعا کرو کہ وہ رینج میں آ جائے۔ قابل خان نے کہا، سیدھی بات تو یہ ہے ذیشان بھائی، ہمیں آپ پر کچھ ایسا اعتماد اور یقین ہو گیا ہے کہ اگر وہ رینج میں نہ بھی آیا تب بھی آپ اسے مار دیں گے۔ میں نے کہا، یہ آپ کا حسن نظر ہے قابل خان، ورنہ ناممکن کا وقوع کرامت کے زمرے میں آتا ہے، اور کرامت کا ظہور اولیاء کا خاصہ ہے۔ قابل خان فلسفیانہ لہجے میں بولا، اہل فن اپنے میدان میں مہارت کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اہل فن ہوں کہ نہیں، البتہ اپنا پورا زور لگاؤں گا۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی ہم پہاڑ کے مغربی حصے کی جانب چل پڑے۔ آسمان پر بادل جمع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں موسم عموماً خراب ہی رہتا ہے۔ تیز ہوا، بادل، بارش اور برف باری یہ اس علاقے کی خصوصیات میں سے ہے۔ بالکل مغربی کنارے پر 2 اونچے درخت مجھے مچان بنانے کے لیے بہتر لگے۔ اونچے درختوں کا انتخاب میں نے فاصلے کو کم کرنے کے لیے کیا تھا۔ گو چند فٹ کا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا،
मगर मैं कोई भी इम्कान नजरअंदाज नहीं कर सकता था। टॉर्च के ऊपर कपड़ा लपेटकर मैंने उसकी तेज रोशनी को मद्धम कर दिया था ताकि उसकी रोशनी दूर तक न जा सके। एक छोटी सी कुल्हाड़ी और चंद रस्सियां लेकर मैं अकेला ही ऊपर चढ़ गया कि ये काम उनमें से कोई भी मुझसे बेहतर नहीं कर सकता था। मुझे 2 घंटे ऊपर ही गुजारने पड़ गए थे। मचान बनाकर मैं नीचे उतरा। काबिल खान, पलवशा और खुशहाल खान इसी दरख्त के नीचे ही मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे नीचे उतरते ही पलवशा फिक्रमंदी से बोली, राजू, जिस दरख्त का इंतखाब आपने किया है यहाँ छुपाव का इतना ज्यादा इंतजाम नहीं है। यहाँ आप दुश्मन के स्नाइपर का निशाना भी बन सकते हैं। मैं हल्के से मुस्कुराया, इम्कान तो है। उसने 2 टोक लहजे में कहा, बस फिर आप यहाँ जमीन से फायर करना, ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा मगर? उसने कहा अगर मगर की कोई बात नहीं, आप वापस चलें। मैं बेबसी में सर हिलाकर रह गया। गुस्से में उसने हमारा इंतजार करने की भी जहमत नहीं की थी। खुशहाल धीमे लहजे में मुस्तफसिर हुआ, एक बात कहूँ, खफा तो नहीं होंगे ज़ीशान साहब? मैंने कहा नहीं सरदार, आप बेफिक्र होकर बात करें। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, बल्कि करीब होने के बावजूद अंधेरे में उसका हल्का सा हयूला ही नजर आ रहा था। वो बोला, आपके मामले में आपके दोस्त की आदतें बिल्कुल लड़कियों जैसी हैं। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया, भला वो कैसे? जबकि काबिल खान गला खनकार कर रह गया। बोला, कल दोपहर को आप लेटे थे तो 2-3 मरतबा आपके ऊपर चादर दुरुस्त की, और फिर मैं मुखाबरे पर बात कर रहा था तो मुझे भी कहने लगा कि सरदार अगर महसूस न करो तो आहिस्ता बात करो, कहीं वो जाग न जाए। और फिर अभी देखो कैसे 2 टोक अल्फाज में अपना फैसला सुनाकर चल दिया। इसे बताओ भाई, लड़कों के ये चलन नहीं होते। मैंने कहा, ये भी खूब कही सरदार। मैंने पलवशा के लड़की होने की बात मजीद राज में न रखने का फैसला करते हुए कहा, बहरहाल आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मेरी मंगेतर है। खुशहाल खान हकीकी तौर पर उछल पड़ा था। क्या? मैंने कहा, हाँ ये सच है और इस बारे में सिर्फ काबिल खान को मालूम है। अब आपसे भी यही दरखास्त है कि इस बात को अपने तक ही महदूद रखें। वो बोला, मगर इसे लड़कों का रूप धारने की जरूरत क्यों पेश आई? मैंने कहा, ये लंबी कहानी है सरदार, फिर कभी सही। वो बोला, वैसे आपको इसे यूं अपने साथ खतरों में नहीं घसीटना चाहिए। मैंने कहा, इस बारे में आप काबिल खान से पता कर लें। यहाँ तक आते हुए हमारे दरमियान कितनी लड़ाई हुई है, वो लड़ने मरने पर उतर आती है। खुशहाल खान संजीदा लहजे में बोला, तो इसे इतना सर पर न चढ़ाओ। मैंने बेबसी से कहा, ये बात भी मेरे बस से बाहर है। खुशहाल खान ने हंसते हुए कहा, ठीक है फिर भूगतो। काबिल खान ने उसका साथ दिया। मेरे होंठों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने के साथ हवा की शिद्दत में भी थोड़ी सी तेजी आ गई थी। मोर्चे में जाते ही सरदार खुशहाल खान ने काबिल खान को कहा, इन दोनों को बैठक में ले जाओ, मौसम के तेवर ठीक दिखाई नहीं देते। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता सरदार, आपको अपनी बहादुरी का सबूत देने के लिए बिल्कुल भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप कितने पानी में हैं। 2 अकेले आदमी अगर कबील खान जैसे सरदार से टकरा कर उसे फना कर सकते हैं तो इन हालात में उनके डरने का सवाल पैदा नहीं होता। और मैं आपको किसी मकसद की खातिर भिजवा रहा हूँ। कल का दिन बहुत अहम है और मैं नहीं चाहता कि मौसम की वजह से आपकी सेहत थोड़ी सी भी खराब हो। इतना कहकर वो हल्के से हंसा। अलबत्ता आपका दोस्त यहीं रात गुजारना चाहे तो मुझे एतराज नहीं। मैं क्यों यहाँ रात गुजारूंगा? पलवशा बिगड़ कर बोली, मैं राजू के साथ ही जाऊंगा या हम दोनों यहीं रहेंगे। खुशहाल खान उसे तंग करने पर तुला हुआ था। एसएस को तो मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि कल इसे अहम काम सरअंजाम देना है। आप किस खुशी में जाना चाहते हैं? वो बोली, मैं अपने दोस्त के साथ ही रहूंगा। खुशहाल खान ने कहा, आप तो यूं बात कर रहे हैं जैसे ज़ीशान से आपका निकाह हो गया है। वो तुनक कर बोली, नहीं हुआ तो हो जाएगा। खुशहाल खान ने कहा, यार आप लड़के होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। वो बोली, मेरी मर्जी, इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुझसे दूरी का सुनकर उसने सारी इखलाकियात पसे पुश्त डाल दी थी। मैंने हंसते हुए उसे हाथ से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। सरदार तुम्हें तंग कर रहा है। मैंने उसे तुम्हारा लड़की होने का बता दिया है, इसलिए तुम्हें छेड़ रहा है। मेरी बात सुनते ही वो एकदम चुप हो गई। खुशहाल खान ने उसके करीब होकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जीती रहो बेटी, तुम जैसी बहादुर और दलेर लड़कियां काबिल फख्र होती हैं। काश तुम महसूद कौम से होती। वो बोली, शुक्रिया सरदार चचा। उसकी आवाज में हल्की सी खिफ़त मौजूद थी। सरदार ने कहा, ठीक है आप दोनों काबिल खान के साथ जाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि आधे लोगों को आराम करने के लिए घर में भेज दूं, जहाँ पर रात के वक्त इतनी नफरी की जरूरत नहीं। मैंने उसे सख्ती से मना करते हुए कहा, सरदार गुस्ताखी माफ, ऐसा भूल कर भी ना करना। मौसम देख रहे हैं आप, ऐसे ही मौसम से फायदा उठाकर दुश्मन पेशकदमी करता है। आज उनके 11-12 आदमी हलाक हुए हैं और उनका घेरा अगर यूं ही मजीद कायम रहा तो मजीद भी जाएंगे। हमें उनके घेराव से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें खाना वक्त पर मिल रहा है। अब एक ही सूरत रह जाती है कि वो अपनी अददी बर्तरी का फायदा उठाकर हमला करें, और हमला करने के लिए इससे बेहतर मौसम हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर रोजाना थोड़े बहुत आदमी आप आराम करने के लिए घरों में भेजते भी हैं तो आज ऐसा न करें। काबिल खान मेरी तायद करते हुए बोला, एसएस ठीक कह रहा है सरदार भाई। वो दोनों भाई कभी मुझे एसएस और कभी ज़ीशान कहकर मुखातिब करते। खुशहाल खान सोच में पड़ गया।
چند لمحوں بعد بولا، ویسے مجھے تو نہیں لگتا کہ جہانداد خان اتنی جرت کا مظاہرہ کرے گا۔ میں نے کہا سردار، اگر حملہ نہ ہوا اور آپ کے آدمیوں نے یہیں رات گزاری تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر حملہ ہو گیا اور آپ کے آدھے آدمی جان نہ ہوئے تو میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بولا، شاید آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، مگر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے کہا، ڈرا نہیں رہا، محتاط رہنے کا مشورہ دے رہا ہوں، اور احتیاط کرنا سمجھداری ہوتی ہے نہ کہ بزدلی۔ وہ بولا، اگر بالفرض انہوں نے حملے کی بابت سوچا بھی تو جو ہی وہ مخابرے پر حملے کا حکم دے گا، ان کی آمد سے پہلے میں نے اپنے گھروں میں جانے والے آدمیوں کو واپس بلایا ہوگا۔ میں نے کہا، ایسے حملوں میں رازداری برتی جاتی ہے۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے پاس ان کی باتیں سننے کے لیے آئی کام سیٹ موجود ہیں، اور بالکل اسی طرح ان کے پاس بھی ہمارا کینوٹ سیٹ موجود ہوگا۔ قابل خان نے مخمسے میں پڑتے ہوئے دیکھ کر مشورہ دیا، سردار، ایسا ہے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ گھر تشریف لے جائیں، آج میں یہیں پر ہوں اور آپ کی غیر موجودگی میں میرا ہی حکم چلے گا۔ سردار بولا، نہیں، آپ لوگ جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا، اور فکر نہ کرو، میں کسی کو آرام کے لیے نہیں بھیج رہا۔ قابل خان نے کہا، مجھے آپ پر بالکل اعتبار نہیں ہے، اور یوں بھی گزشتہ رات میں نے گھر میں گزاری تھی، آج آپ کا نمبر پڑ رہا ہے۔ وہ شاید اس سے بالکل بے تکلف تھا۔ اس مرتبہ خوشحال خان نے مزید بحث سے گریز کرتے ہوئے قدم ہمارے ساتھ بڑھا دیے۔ اپنے ہتھیار ہم نے اٹھا لیے تھے۔ میں نے بیرٹ کو وہاں چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ خوشحال خان کے ساتھ گپے کرتے ہم نیچے اترے۔ گھنٹہ بھر بعد ہم بیٹھک میں پہنچ گئے تھے۔ بیٹھک کا دروازہ ہمارے لیے کھول کر اس نے پوچھا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ ہمارے نفی میں سر ہلانے پر وہ واپس مڑ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے بیرٹ کو تھیلے سے باہر نکالا اور اس کی بیرل اور چال والے پرزے صاف کرنے لگا۔ اگر فائر کرنے کے بعد ہتھیار کو بروقت صاف نہ کیا جائے تو ہتھیار کی کارکردگی میں فرق آ سکتا ہے، اور اگر مسلسل ہی ہتھیار کی صفائی نہ کی جائے تو ہتھیار فائر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور سنائپر حضرات تو ہتھیار کی صفائی کے بارے میں سخت قسم کے وہمی ہوتے ہیں۔ اپنا ہتھیار وہ اپنے ہاتھوں ہی سے صاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ استاد محترم راؤ تصور صاحب تو اگر کسی کے ہتھیار کو دوسرے آدمی کو صاف کرتے دیکھ لیتے تو صاحب ہتھیار کی کمبختی آ جاتی، نصیحتوں اور طنز بھرے واز کے ساتھ اسے جسمانی سزا بھی کاٹنا پڑتی۔ 2-3 سنائپروں کا یہ انجام دیکھنے کے بعد راؤ صاحب کی موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی ہمیں کبھی یہ جرت نہ ہوتی تھی۔ راؤ تصور صاحب تو رائفل کو ہماری شریک حیات اور عزت کہا کرتے تھے، اور ان کی نصیحت بھری باتوں کے بعد عملی زندگی میں باقاعدہ قدم رکھنے کے بعد یہ چیز ہماری فطرت ثانیہ بن گئی تھی۔ مجھے رائفل کی صفائی کرتے دیکھ کر پلوشا نے میرا ہاتھ بٹانا چاہا اور میں نے اسے پیار سے منع کر دیا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس قسم کی باتوں کو وہ خاطر میں نہیں لایا کرتی تھی۔ میں نے زیادہ زور اس لیے بھی نہیں دیا تھا کہ استاد محترم کے قول کے مطابق بیرٹ اس کی سوکن ہی تو تھی، اور اگر وہ اپنی سوکن کی خدمت کر رہی تھی تو میرا منع کرنا جچتا نہیں تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ دوبارہ استاد محترم راؤ تصور صاحب سے ملاقات ہونے پر ان سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ آیا ہماری رائفل کی صفائی ہماری اصل شریک حیات کر سکتی ہے یا نہیں۔ رائفل کی صفائی کے بعد پلوشا نے مختلف پرزوں کو جوڑنا سیکھا اور ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ چھت پر بارش کی بوندوں کے مسلسل گرنے پر ایک خوبصورت سا ساز بج رہا تھا۔ بستر پر لیٹے ہوئے اس نے میرے جانب رخ موڑا اور خوابناک لہجے میں بولی، شانی، کتنی پیاری لگتی ہے بارش کی آواز جب کوئی اپنا اتنے قریب ہو۔ میں نے فوراً کہا، قریب کہاں ہو، اتنی دور تو ہو۔ وہ بولی، تو کیا یہ کم ہے کہ نظر تو آ رہی ہوں؟ اگر سردار چچا کے کہنے پر وہیں رک گئی ہوتی تو ساری رات آہیں بھرتے رہتے۔ میں نے بھی شرارتی لہجے میں کہا، نہیں جی، آرام سے سو گیا ہوتا۔ بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کروٹ بدلتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ میں نے فوراً احتجاجی لہجے میں کہا، یہ کیا؟ بولی، جب میری صورت دیکھے بغیر آپ کو آرام آ جاتا ہے تو یوں ہی صحیح۔ میں نے کہا، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اٹھ کر تمہاری چارپائی الٹ دوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ میری جانب رخ موڑ لیا۔ اس طرح کی میٹھی نوک جھونک میں ہی پتہ نہیں چلا کس وقت اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دن کو اچھی خاصی نیند لینے کے باوجود میں بھی گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔